دنیا میں لوگ دولت کے لیے مرتے ہیں، شہرت کے لیے مرتے ہیں، کامیابی کے تعاقب میں اپنی ہستیاں مٹا دیتے ہیں، پر ہمارے اے ایس گروپ آف انڈسٹریز کے تنہا وارث، اپنے طبقے کے سب سے مغرور، لاابالی اور خوبرو نوجوان التمش خانزادہ اس وقت ایک مٹی کے گرم تندور کے سامنے کھڑے جلتے ہوئے کوئلوں سے اپنی قسمت سیک رہے تھے۔ جی ہاں، جو بندہ صبح کے وقت کروڑوں ڈالرز کی بزنس ڈیلز پر اپنے دستخط ثبت کرتا تھا، اس وقت وہ لاہور کے ایک مضافاتی محلے میں خاکی رنگ کی ایک بوسیدہ جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی بنیان پہنے، جبین پر پسینے کے شفاف قطرے سجائے آٹے کے پیڑے اٹھانے کی ناکام تغدو کر رہا تھا۔ یہ اس کی دادی کی رکھی ہوئی ایک ایسی غیر لچکدار اور ضدی شرط کا نتیجہ تھا جس نے اسے اے سی والے دفتر سے اٹھا کر اس دہکتے ہوئے کھوکے پر التو کے روپ میں لاپٹخا تھا۔ اوئے چچا شکور، یہ روٹی کا پیڑا ہے یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ؟ مجھ سے نہیں لگ رہی یہ روٹی۔ التمش نے اپنے سوجے ہوئے سرخات کو جھٹکتے ہوئے غصے اور نکاہت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ دکان کا سب سے پرانا وفادار اور اپنی بے وقت بزلہ سنجی کے لیے مشہور ملازم چچا شکور مٹی کی پیالی سے چائے کی چسکی لیتے ہوئے گہرائی سے مسکرایا۔ عرض کیا ہے التمش پتر، تندور کی ہے تپش تو محض ایک سراب ہے، اصل شعلہ تو تب پڑکتا ہے جب کسی نازنین کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوتی ہیں۔ روٹی لگاؤ پتر، روٹی لگاؤ، ورنہ دادی اماں نے تمہاری وہ چیتی کروڑوں کی سپورٹس کار یتیم خانے کے نام کر دینی ہے۔ التمش نے اپنی گہری غسیلی آنکھیں سکیڑ کر چچا کو گھورا۔ چچا، آپ کی یہ سستی شاعری سن کر میرا بچا کچا سلیقہ بھی خمیر ہو چکا ہے۔ ابھی اس نے آٹے کا دوسرا پیڑا اٹھایا ہی تھا کہ اچانک سڑک کے پار ایک بوجھل کان پھاڑتی آواز گونجی۔ کریچ! دھماکہ! ایک خستہ حال سیاہ دھواں اڑاتی پرانی اسکوٹی تندور کے عین سامنے آ کر سڑک کی دھول اڑاتی ہوئی رکی تھی۔ اس کے اگلے کٹھور ٹائر کی براہ راست ٹکر سے دکان کے باہر استدا مٹی کی وہ روایتی خوبصورت مچکی لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اسکوٹی کی پشت سے جو وجود اترا وہ اس پورے علاقے کی مانی ہوئی بے باک اور سحر انگیز لڑکی آیت جیلانی تھی۔ سر پر سلیقے سے لپیٹا ہوا دوپٹہ، شفاف آنکھوں پر سستا چشمہ سجائے اور دائیں ہاتھ میں سدا بہار لکڑی کی ایک لاٹھی لیے وہ چیتے کی سی چستی کے ساتھ کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ اوئے سستے تندور والے! آیت نے اپنی لاٹھی کو کاؤنٹر کے لکڑی کے تختے پر زور سے پٹکتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہا۔ کل جو تم نے وہ اجلے پراٹھے دیے تھے نا، انہیں کھا کر میرے معصوم بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا۔ عقل نام کی کوئی شے چھو کر بھی نہیں گزری کیا تمہیں؟ اگر اگلی مرتبہ مجھے پراٹھا ذرا سا بھی جلا ہوا ملا تو میں تمہارا یہ مغرور چہرہ اسی تندور کی نظر کر دوں گی، سمجھے تم؟ التمش خانزادہ، جس کے اشارہ ابرو پر کارپوریٹ دنیا کے بڑے بڑے ٹائکونز اپنے فیصلے بدل لیا کرتے تھے، اس لڑکی کی اس درجہ گستاخی پر مبہوت رہ گیا۔ اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنا چلا ہوا ہاتھ پشت کے پیچھے چھپایا اور اپنی خاندانی انا کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ ارے او محترمہ، پہلے تخاطب کا سلیقہ سیکھیں۔ میرا نام التمش خانزادہ ہے، کوئی معمولی ملازم نہیں، اور میرے اس چہرے کی توہین کرنے کی جسارت مت کرنا۔ تمہاری جیسی لاتعداد لڑکیاں اس چہرے کی ایک جھلک کو ترستی ہیں۔ تمہارا وہ غبی بھائی پراٹھے کے ساتھ صبح کا اخبار بھی چبا گیا ہوگا، قصور سراسر اس کا ہے۔ آیت جیلانی نے التمش کو سر سے پاؤں تک گہری تنقیدی نظروں سے دیکھا اور پھر استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنے دائیں پیر سے چمڑے کا جوتا اتارا۔ اوے فیک منڈے، بڑے دیکھے میں نے تیرے جیسے التمش خانزادہ، میرے جوتے کی نوک پر رہتے ہیں تیرے جیسے نکمے کاہل اور لاف زن لڑکے۔ چل اب زیادہ زبان مت چلا، 2 کرسپی پراٹھے لگا ورنہ میرا یہ جوتا سیدھا تیرے اس گمان سے بھرے سر پر جا لگے گا۔ التمش نے اپنے دانت بیچے۔ دادی کی شاید اس کے پیروں کی زنجیر تھی، ورنہ اس وقت اس کے باڈی گارڈز اس گلی کا نقشہ بدل چکے ہوتے۔ آیت نے حقارت سے 50 روپے کا کڑکڑاتا نوٹ کاؤنٹر پر پھینکا، اپنی اسکوٹی کو سٹارٹ کیا اور دھول اڑاتی ہوئی چلی گئی۔ التمش نے اس نوٹ کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں عزم کی ایک نئی لہر جاگی۔ آیت جیلانی، اس بدتمیزی کا حساب تو تم سے ضرور ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گلی کے اس پرانے خستہ حال چبوترے کا مزاج بالکل بدل جاتا تھا۔
یہ کوئی عام محلے کا تھڑا نہیں تھا، بلکہ یونیورسٹی ہاسٹل کے اس لاؤنج جیسا تھا جہاں دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے دوست جمع ہوتے تھے، مگر عقل اور مروت کا داخلہ وہاں بھی ممنوع تھا۔ آیت جیلانی اپنی لکڑی کی لاٹھی ٹیکے چبوترے کے وسط میں بنے لکڑی کے بینچ پر کسی نو آباد کور کمانڈر کی طرح جمی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ اس کے برابر بیٹھی پنکی سست رفتاری سے اپنی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ التمش تندور کی تپش اور کوئلے کی بو اپنے وجود سے جھٹک کر ابھی ذیشان کے ساتھ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ محفل کا اصل طوفان یعنی شاہ میر ہاتھ میں چائے کا تھال لہراتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں روایتی شرارت اور دوسروں کے اعصاب سے کھیلنے کا دیرینہ کیڑا صاف جھلک رہا تھا۔ لو بھائی، محلے کے سب سے مہذب اور صابر انسان کی آمد ہو چکی ہے، اب کوئی شور نہ مچائے، شاہ میر نے چائے کی پیالیاں چبوترے کے فرش پر رکھتے ہوئے کمال بے نیازی سے کہا۔ آیت نے اپنی خمار آلود مگر غسیلی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ شاہ میر، اپنی یہ مصنوعی خطابت اپنے پاس رکھ، ورنہ چائے کا ایک گرم پیالہ تمہاری اس خوش فہمی پر الٹنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ شاہ میر نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور التمش کی طرف رخ کر کے طنزیہ انداز میں بولا، التمش بھائی، ذرا ملاحظہ کیجئے، کیا اس محلے میں آیت کے اس تلخ اور زہریلے لہجے پر کوئی پابندی نہیں ہے؟ آیت، اگر تمہارے اس غصے کی تپش 2 ڈگری اور بڑھی نہ تو تندور چلانے کی ضرورت التمش کو نہیں بلکہ تمہیں پڑے گی۔ تھوڑا دھیمے بولا کر، تیرے اس روب سے گلی کے معصوم پرندے بھی ہجرت کر جاتے ہیں۔ شاہ میر، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میرا نام بدلنے کا جو کیڑا تمہارے دماغ میں ہے نا، اسے میں اسی لاٹھی سے کچل دوں گی۔ آیت کے تیور مزید تیکھے ہو گئے۔ التمش چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے اپنی گہری اور سنجیدہ آنکھوں میں ہنسی چھپائے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو آیت نے فوراً اپنا رخ اس کی طرف موڑ لیا اور اوئے تندور کے مفرور مجرم، تو وہاں بیٹھ کر یوں مونا لیسا کی طرح مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خود کو کیا پارسا سمجھ رہا ہے؟ کل جو تو نے ہمارے گھر پراٹھے بھیجے تھے نا، وہ اتنے سخت اور جلے ہوئے تھے کہ میری امی ان سے اب ادرک لہسن کوٹ رہی ہیں۔ تندور چلاتا ہے یا سیمنٹ بلاک کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے؟ التمش کے لبوں پر ایک دلکش مگر سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شاہ میر نے بیچ میں لقمہ دیا اور التمش کا کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، او ہو آیت، تو ہمارے التمش کی کاروباری مہارت پر شک کر رہی ہے۔ بھائی نے پراٹھا جلا کر نہیں بھیجا تھا، وہ دراصل ایک مخصوص برانڈ کا خاص نسخہ تھا۔ اب تیرے پورے خاندان کے دانت ہی ماڈاگاسکر کے بوڑھے شیروں کی طرح زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ نرم اور سخت کا فرق بھول گئے ہیں، تو اس میں اس غریب منڈے کا کیا قصور؟ شاہ میر کے بچے، تو ہمیشہ اس فیک منڈے کی سائڈ کیوں لیتا ہے؟ آیت غصے سے چبوترے پر کھڑی ہو گئی۔ میں سائڈ نہیں لے رہا، میں تو ہمیشہ کی طرح ایک منصف مزاج لنگوٹیا یار ہوں۔ شاہ میر نے کمال معصومیت سے پنکی کی طرف دیکھا جو کافی دیر سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ذرا پنکی کو دیکھ، پچھلے آدھے گھنٹے سے کتاب الٹی پکڑ کر اس گہرے فلسفے پر غور کر رہی ہے کہ اگر انسان واقعی عقل کا پیکر ہے تو یہ بنٹی ابھی تک اس تعریف پر پورا کیوں نہیں اتر پایا۔ محفل میں ایک گہرا اور جاندار قہقہہ گونجا۔ بنٹی جو خاموشی سے چائے پی رہا تھا، اس کا سانس الٹ گیا اور ذیشان ہنستے ہنستے چبوترے کی پشت سے لگ گیا۔ اوئے شاہ میر، میرا آئی کیو لیول تم سب سے بہتر ہے، کم از کم میں کتاب الٹی نہیں پکڑتا۔ بنٹی نے کھانستے ہوئے احتجاج کیا۔ ہاں بھائی بنٹی، تیرا آئی کیو لیول اتنا ہائی ہے کہ دنیا کے بڑے سائنسدان کل سے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ اپنا اگلا تجربہ تیرے اس خالی کاسہ سر پر کر سکیں۔ شاہ میر نے بنٹی کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ آیت اور التمش کی طرف مڑا۔ ویسے ایک بات تو بتا التمش، تو اس لیڈی ہٹلر کے سامنے اتنا بھیگا بلا کیوں بن جاتا ہے؟ التمش نے چائے کا خالی کپ نیچے رکھا اور اپنی گہری آنکھوں سے آیت کو دیکھا جس کے چہرے پر سلگتا ہوا غصہ تھا۔ شاہ میر، جب سامنے گوریلا ٹریننگ یافتہ کمانڈو کھڑی ہو تو اسمارٹ اور سمجھدار لوگ ہتھیار ڈال دینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، جنگ نہیں لڑتے۔ آیت نے غصے سے اپنی لاٹھی سڑک پر پٹکی۔ التمش خانزادہ، اگر تو اس وقت دادی کی اس کڑی شرط کا اسیر نہ ہوتا نا، تو میں تیری گہری اور مغرور آنکھیں نکال کر ان سے بنٹی کو ماربل کھلواتی۔ شاہ میر نے فوراً دونوں کے درمیان اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کلاسک یو ٹرن لیا۔ بس یاروں کی اس عوامی عدالت میں یہ گینگ وار یہیں روکی جاتی ہے۔ آیت، ڈان بننے کا شوق ہے تو پہلے اپنی وہ کباڑ خانہ اسکوٹی کا انجن ٹھیک کروا جو چلتی کم ہے اور لاہور کے آدھے محلے کو اپنے دھوئیں سے دمے کا مریض بنا رہی ہے۔ مجھ پر اور التمش پر روب جھاڑنے سے پہلے اپنی اس 4 پہیوں والی میت کا جنازہ اٹھوا یہاں سے۔ پورا چبوترا کہو کہ ایک نئے طوفان سے لرز اٹھا۔ التمش الٹے قدموں ہنستا ہوا گلی کے اندھیرے کی طرف نکل گیا اور شاہ میر چائے کا خالی تھال ہاتھ میں لیے آیت اور پنکی کو چڑھاتا ہوا ان کے پیچھے بھاگا۔
آیت غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی اور پنکی نے اپنی کتاب شاہ کے پیچھے اچھال دی، جبکہ بنٹی اور ذیشان چبوترے پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہاں بھی محبت کا دور دور تک نام نہیں تھا، بس ایک دوسرے کے اعصاب کو زج کرنے کا جنون، شاہ کی شاطرانہ تفریح اور یاروں کی سچی یاری تھی۔ لاہور کے مطلع پر ساون کا ایسا مہینہ برسا تھا کہ سڑکیں اور گلی کوچے ندی نالوں کا روپ دھار چکے تھے۔ فضا میں مٹی کی سوندھی مہک کے ساتھ بارش کی بوچھاڑ کا شور گونج رہا تھا۔ ایسے طوفانی موسم میں آیت جیلانی اپنی کالج کی چھٹی کے بعد گھر کی طرف گامزن تھی، مگر ایک سنسان اور پانی سے بھرے موڑ پر اس کی اسکوٹی نے ہمیشہ کی طرح عین وقت پر دگا دے دیا اور اس کا انجن ایک آخری ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے سرد ہو گیا۔ اوف! اس منحوس لوہے کے ڈھیر کو بھی اسی لمحے فوت ہونا تھا۔ آیت نے غصے سے اسکوٹی کے ٹائر پر ایک زوردار لات ماری، جس کے نتیجے میں سڑک کا گندا پانی اچھل کر خود اس کے اپنے ہی چمکتے ہوئے کپڑوں پر آ گرا۔ وہ سر سے پیر تک پانی میں جل تھل ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کے دانت بج رہے تھے اور غصے کے مارے اس کا گورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عین اسی پل پشت سے پانی کو چیرتی ہوئی ایک سائیکل کی مانوس اور تیز گھنٹی سنائی دی۔ ٹرین ٹرین، ابے ہٹو بچو! آیت نے مڑ کر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ التمش اپنے سر پر پلاسٹک کی بوری اوڑھے، پتلون کے پائچے گھٹنوں تک چڑھائے، بڑے آرام سے سائیکل چلاتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے کیریئر پر شاہ چائے کا خالی کپ ہاتھ میں لیے ایسے بیٹھا تھا جیسے کسی شاہی سواری پر سوار ہو۔ ابے روک روک روک، تماشا گاہ لگ چکی ہے۔ شاہ نے التمش کی کمر پر مکہ مار کر سائیکل رکوائی اور آیت کو دیکھ کر ایک لمبا قہقہا لگایا۔ اوے التمش، ذرا چیک کر، ہمارے محلے کی ایک کمانڈو آج خود گٹر کے پانی میں ریہرسل کر رہی ہے۔ آیت، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے چڑیا گھر کی کسی جل پری کو زبردستی بارش میں باہر نکال دیا گیا ہو۔ آیت نے غصے سے چنگاریاں اگلتی آنکھوں سے شاہ کو گھورا۔ شاہ اپنی زبان بند رکھ ورنہ تیرا یہ ہنستا ہوا منہ اسی گندے پانی میں ڈبو دوں گی۔ تم دونوں یہاں کیا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ التمش نے سائیکل پر پیر ٹکایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شاطرانہ اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس نے آیت کی اس خستہ حال اسکوٹی کو دیکھا اور کمال بے نیازی سے بولا، محترمہ جیلانی صاحبہ، ہم تو یہاں سے امن و امان کے ساتھ گزر رہے تھے، لیکن سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی اس 3 پہیوں والی میت کو دیکھ کر ہمیں لگا کہ شاید محلے کا کباڑ خانہ شفٹ ہو رہا ہے۔ اگر روب جھاڑنے سے فرصت مل گئی ہو تو اس کھٹارے کو سڑک سے ہٹائیں تاکہ عام شہریوں کا راستہ صاف ہو۔ التمش خان زادہ، اگر تم اس وقت دادی کی شرط کے اسیر نہ ہوتے نا تو میں تمہاری یہ گہری آنکھیں نکال کر ان سے بنٹی کو ماربل کھلواتی۔ آیت غصے سے پیر پٹکتے ہوئے چیخی، مگر اسی لمحے آسمان پر بجلی زور سے کڑکی کہ زمین لرز اٹھی۔ وہ خوف کے مارے اچھل پڑی اور اس کی ساری بہادری ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی۔ شاہ نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور التمش کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اوے التو، دیکھ دیکھ ہماری ہٹلر ڈر گئی۔ آیت، اب زیادہ ڈرامے مت کر، چپ چاپ اس غریب منڈے کی سواری پر بیٹھ جا، ورنہ اس طوفان میں مینڈک تجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ویسے بھی التمش کی اس VIP سائیکل کا کرایہ بہت ہائی ہے، لیکن ہم تجھے لنگوٹیا یاری کے ناطے 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ آیت نے دیکھا کہ طوفان بڑھ رہا تھا اور گھر پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی انا اور لاٹھی کو ایک طرف رکھ کر اسکوٹی کو وہیں ایک دکان کے سائے میں کھڑا کیا اور کانپتے ہوئے التمش کی سائیکل کے اگلے لوہے کے ڈنڈے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سائیکل آگے بڑھی تو شاہ نے پیچھے سے گانا گانا شروع کر دیا، ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی۔ شاہ چپ کر! آیت اور التمش دونوں ایک ساتھ چلائے۔ بارش کی بوچھار تیز تھی اور سڑک کے گڑھے پانی سے لبالب بھرے تھے۔ جیسے ہی سائیکل کا اگلا ٹائر ایک گہرے گڑھے سے ٹکرایا، سائیکل نے زوردار جھٹکا کھایا۔ آیت کا توازن بگڑا اور اس نے دباؤ کے تحت التمش کی بنیان اور اس کے مضبوط کاندھوں کو اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس مخصوص لمحے میں التمش کے سینے کے بائیں جانب موجود دل نے ایک ایسی نامعلوم اور تیز رفتار سے دھڑکنا شروع کیا کہ اس کا اپنا سانس رک گیا۔ اس کے وجود میں جیسے کوئی کرنٹ دوڑ گیا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے اچھوتے جذبات کو چھپایا اور شاہ کی طرف مڑ کر بلند آواز میں بولا، اوے شاہ ذرا اس لیڈی کمانڈو کو بولو کہ میری گرفت تھوڑی ڈھیلی کرے۔ میرا یہ کرتا پہلے ہی نہایت کم قیمت اور خستہ ہے، اگر یہ مزید چاک ہو گیا تو میں اس کی والدہ سے براہ راست اپنی شادی کے جوڑے کے طور پر نیا ملبوس مانگ لوں گا۔
آیت کا چہرہ حیا اور غصے کی ملی جلی حدت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے دانت کچکچائے اور التمش کی چوڑی پیٹھ پر اپنے نازک مکوں سے ایک زبردست وار کیا۔ التمش، تم سچ میں ایک ناقابل اصلاح بدتمیز اور فیک منڈے ہو۔ شاہ نے پیچھے سے ایک بار پھر کہا لگایا۔ واہ بھائی واہ، جنگل میں منگل ہو رہا ہے، تندور کا مالک اور محلے کی ڈان ایک ہی سواری پر جا رہے ہیں۔ ابے التمش، سائیکل ذرا تیز چلا ورنہ یہ ہٹلر غصے میں تیری سائیکل کا ہینڈل ہی اکھاڑ دے گی۔ بارش کے اس طوفان میں جہاں عذاب زج ہو رہے تھے وہاں شاہ کی کھلم کھلا تفریح، التمش کی شاطرانہ شرارت اور آیت کا سلگتا ہوا غصہ مل کر گلیوں میں کہو کا ایک ایسا نیا طوفان لا رہے تھے جو ان کی لنگوٹیا یاری کو اور گہرا کر رہا تھا۔ ساون کا وہ مہینہ تھم چکا تھا، مگر اے ایس گروپ آف انڈسٹری کے بانی یعنی التمش کے دادا کی رہائش گاہ شاہزادہ مینشن میں طوفان کا ایک نیا رخ بیدار ہونا تھا۔ یہ وہ محل تھا جہاں قدم رکھتے ہی انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس پورے شاہی گھرانے کی اکلوتی چیف جسٹس حویلی کے تپتے ہوئے اندرونی دالان میں تخت پر جمی بیٹھی تھی۔ بیگم بلقیس خانزادہ یعنی التمش کی کڑک دار دادی اماں، جو اس وقت اپنے ہاتھ میں پاندان کا دستہ لیے التمش کو کچے چبانے کے موڈ میں بیٹھی تھی۔ آیت جیلانی دادی بلقیس سے ملنے اسی محل میں پہنچی تھی۔ آیت اور پنکی اسکول میں جونیئرز تھیں، جبکہ التمش اور شاہ ان کے سینئرز رہ چکے تھے، اور اسی پرانی اسکول کی لنگوٹیا یاری کی وجہ سے آیت کا دادی کے پاس آنا جانا ایک معمول تھا۔ اس پورے گروپ میں سب سے غریب مڈل کلاس صرف آیت تھی، لیکن التمش اور شاہ دونوں اس ضدی جونیئر پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور اس کے ہر نخرے کو برداشت کرتے تھے۔ آیت جیسے ہی دالان میں داخل ہوئی، اس کا سامنا وہاں اسی لاابالی التمش سے ہوا، جو ایک مہنگے برانڈڈ ٹریک سوٹ میں صوفے پر ٹانگیں پھیلائے ہاتھ میں ریموٹ لیے پلے اسٹیشن پر گیم کھیلنے میں مگن تھا، اور دادی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ التمش، پچھلے 3 مہینے سے تم نے ایس گروپ کی ایک بھی فائل کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز سر پکڑ کر بیٹھے اور تم یہاں گیم کھیل رہے ہو۔ دادی نے تخت سے پاندان کا دستہ زور سے پٹکتے ہوئے کڑک دار آواز میں ڈانٹا۔ التمش نے فوراً ریموٹ چھپایا اور ایک نادان بچے کی طرح معصوم شکل بنا کر بولا، دادی اماں، مجھے بزنس کی وہ بورنگ فائلیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں تو وہاں آکسفورڈ میں بھی صرف اسپورٹس اور پارٹیوں کے لیے گیا تھا۔ آپ نے زبردستی مجھے واپس لا کر پاکستان کے اس تپتے ہوئے تندور پر پٹک دیا کہ کاروبار چلانا سیکھو۔ وہاں تندور پر کھڑے ہو کر تو میرا سارا لاؤبالی پن ویسے ہی کوئلہ بن چکا ہے۔ دادی نے چھالیاں کٹکتے ہوئے اسے گھورا۔ خان زادے کے بچے، اگر تم نے اگلے 1 مہینے میں اس تندور کی دکان کا حساب کتاب خود سنبھال کر کاروبار کی الف بے نہیں سیکھی تو یاد رکھنا وہ 2 کروڑ کی سپورٹس کار میں نے کسی فلاحی ادارے کو دے دینی ہے۔ آیت دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے دبی دبی ہنسنے لگی تو التمش کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ فوراً دادی کے تخت کے پاس آیا اور آیت کی طرف اشارہ کر کے بولا، دادی اماں، آپ ذرا اس کی شکل ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اسکول میں بھی ایسے ہی منہ پھٹ جونیئر تھی اور اب اس تندور والے محلے میں بھی اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پورے محلے کے سامنے مجھے اوئے تندور والے اور فیک منڈے کہہ کر ذلیل کرتی ہے۔ کل تو حد ہی ہو گئی، زبردستی میری سائیکل کے ڈنڈے پر بیٹھ کر گھر آئی اور راستے بھر میری سائیکل چلانے کی مہارت پر تبصرے کرتی رہی۔ آیت نے تیکھے تیوروں سے التمش کو دیکھا۔ دادی اماں، آپ کا یہ لاؤبالی پوتا اگر تندور پر عقل سیکھنے کے بجائے وہاں بھی فیک منڈا بن کر گھومے گا تو محلے والے تو اسے یہی کہیں گے نا۔ اور کل اگر میں اس کی سائیکل پر نہ بیٹھتی تو بارش کے پانی میں ڈوب چکی ہوتی۔ عین اسی لمحے دالان کا پردہ ہٹا اور شاہ اپنے ہاتھ میں انار کی پلیٹ لیے پنکی کے ساتھ بالکل فلمی انداز میں نمودار ہوا۔ شاہ کی آنکھوں میں التمش کو دادی سے ڈانٹ کھاتا دیکھ کر روایتی شرارت جاگ اٹھی۔ لو بھائی، آکسفورڈ کے نادان شہزادے کی عوامی عدالت لگی ہوئی ہے۔ شاہ نے انار کا دانہ منہ میں ڈالا اور التمش کے کندھے پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ اب التمش، اسکول میں جب سینئر تھے تب بھی جب آیت اسمبلی گراؤنڈ میں کھڑی ہوتی تھی نا تو کینٹین کے پیچھے چھپ کر کلفی کھا رہا ہوتا تھا کیونکہ تجھے ہوم ورک کرنا نہیں آتا تھا۔ دادی اماں، یہ اے ایس گروپ کا وارث دراصل اس جونیئر کے اعصاب کا اسیر ہے۔
अल्तमश का पारा अब आसमान को छूने लगा। उसने सोफे से उठकर शाहमीर का गिरेबान मरोड़ा और तब कर बोला, अबे शाहमीर के बच्चे, तू मुझे तंदूर वाला बोलकर बड़ा तंज मार रहा है ना? ज़रा अपना भी याद रख। तुझे तेरे बाप ने जो तंदूर के बिल्कुल सामने चाय के होटल पर चाय की केतलियाँ साफ करने पर लगाया है, वो याद है? तूने उनका एक साथ पूरे 50 करोड़ का नुकसान करवाया है शेयर्स मार्केट में। तू भी तो भुगत रहा है ना मेरे साथ उसी सड़क पर सजा। अब मेरे सामने ज़्यादा यहाँ ऑक्सफोर्ड का जज मत बन। तू भी उसी कड़ाही में तल रहा है जिसमें मैं तप रहा हूँ। शाहमीर ने कमाल बेबाकी से अल्तमश का हाथ झटका और अनार की प्लेट मेज़ पर पटक कर बोला, अबे तू 50 करोड़ को बीच में क्यों ला रहा है? वो तो एक टेक्निकल गलती थी और चाय के होटल पर कप धोना एक आर्ट है जो तेरे जैसे जले हुए पराठे बनाने वाले को कभी समझ नहीं आएगा। पिंकी ने कमाल नफासत से सोफे पर बैठते हुए फलसफियाना अंदाज में कहा, शाहमीर और अल्तमश, तुम दोनों चाहे 50 करोड़ का नुकसान करो या तंदूर जलाओ, तुम दोनों का बावलापना और नादानी इस हवेली में आकर ख़त्म हो जाती है। तुम दोनों के ये ब्रांडेड ट्रैक सूट्स इस सच्चाई को नहीं छुपा सकते कि कल तुम दोनों आयत के सामने बिल्कुल भीगे बिल्ले बने हुए थे। आयत ने उन दोनों अमीरजादों को लड़ते देखा तो उसके लबों पर एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। ये दोनों शहर के सबसे बड़े अमीरों के बेटे थे जो सड़कों पर सज़ा भुगत रहे थे, लेकिन आयत के एक आंसू पर ये दोनों अपनी सल्तनतें दाव पर लगाने को तैयार हो जाते थे। उनकी स्कूल की ये यारी इतनी गहरी थी कि दौलत का फ़र्क उनके दरमियान कभी नहीं आ सका। दादी ने तख्त पर पानदान का दस्ता ज़ोर से मारा और दोनों को घूर कर देखा। बस करो अब दोनों के दोनों नादान मुंडे। अल्तमश, तू जाकर अब तंदूर संभाल, और शामीर, तू जाकर अपने होटल की चाय की पत्ती चेक कर। अगर तुम दोनों को इस महीने कारोबार की अलिफ बे समझना आई तो तुम दोनों की गाड़ियाँ मैं खुद जब्त करवा दूंगी। और आयत पुत्र, तू कल से इन दोनों का हिसाब किताब ज़रा सख्ती से चेक करना। अल्तमश और शाहमीर दोनों एक दूसरे को घूरते हुए पैर पटकते बाहर निकल गए, जबकि पिंकी और आयत दादी के पास बैठकर उनकी मासूमाना लड़ाई पर लौट-पौट हो रही थी। हवेली के दंगल से निकलकर आयत जब अपने घर की दहलीज पर पहुंची तो फिज़ा में एक अजीब सा बोझलपन और सुलगती हुई खामोशी उसका इस्तकबाल कर रही थी। वो जैसे ही दालान पार करके अंदरूनी सहन में दाखिल हुई, सामने सोफे पर पान की पटारी खोली, रेशमी काली शाल ओढ़े महल्ले की सबसे बड़ी फसादी और उसकी बेवा फुप्पो सरवत जिलानी जमकर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर अय्यारी की एक मुहीब मुस्कुराहट थी और बराबर में उनका निकम्मा बेटा अदील मटियाले कपड़े पहने फ़ोन पर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। लो भैया, आ गई महल्ले की आवारा शहजादी, फुप्पो ने छालियाँ कटकते हुए आयत की अम्मी को घूर कर तपते हुए लहजे में कहा। भाभी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी इस लड़की को खुली छूट मत दो। पूरे महल्ले में बातें हो रही हैं कि ये उन दो आवारा लड़कों के साथ कभी तंदूर पर खड़ी होती है और कभी चाय के होटल पर बैठ के कहके लगाती है। अदील के अब्बा जिंदा होते तो आज इस बेहयाई पर तुम दोनों माँ बेटी को कर से निकाल देते। अदील ने सिगरेट का धुआं हवा में उछाला और आयत के करीब आकर बदतमीजी से बोला, अम्मा ठीक कह रही हैं आयत, तुम्हारे वो दोनों दोस्त, वो अल्तमश और शमीर, सड़क छाप नौकर हैं। कल अगर मुझे तुम दोबारा उनके साथ नजर आई ना तो मैं सड़क पर तुम्हारा वो तमाशा बनाऊंगा कि याद रखोगी। मैंने अम्मी से कह दिया है, अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह मुझसे होगा। अब घर से बाहर कदम मत निकालना। आयत का पूरा वजूद गुस्से और तौहीन की शिद्दत से सुलग उठा। उसने तीखे तेवरों से अदील को देखा। अदील, अपनी जुबान को लगाम लगा दो वरना मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगी। तुम पूरे लाहौर के माने हुए नाअहल लड़के हो जो दूसरों के चिकन रोल छीन कर भागता है। मेरी दोस्ती पर बात करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। फुप्पो ने सोफे पर हाथ मारकर गुस्से से चिंगारियां उगली। जुबान संभाल कर बात करो आयत,
عدیل سے تمہارا نکاح ہو کر آئے گا۔ بھابھی اگر تم نے اس میں کوئی رکاوٹ ڈال لی تو خاندانی قرضے کا جو جال ہے نا وہ تمہارا یہ گھر نیلام کروا دے گا۔ آیت کی بساط الٹ چکی تھی۔ اس کی امی ایک کونے میں کھڑی بے بسی سے بس آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنی اس انتہائی بے بسی، دکھ اور تذلیل پر تڑپ اٹھی۔ اب کچھ کہنے لڑنے کا حوصلہ اس کے اندر باقی نہیں رہا تھا۔ وہ روتی بلکتی آنسوؤں کے بوجھ تلے دبی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دھیان نہ تو اپنے فون کی طرف تھا اور نہ ہی بیرونی دنیا کی طرف۔ وہ بس اپنی برباد ہوتی زندگی کے خوف میں جکڑی جا چکی تھی۔ عصر کے بعد جب گلی کے نکڑ پر اندھیرا اپنی چادر پھیلانے لگا اور دکانوں کے سائے طویل ہونے لگے، عدیل اپنے تئیں آیت کو قید کرنے کی خوشی میں مگن جھومتا ہوا چوک کی طرف جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی اور اسٹریٹ لائٹ کا ایک مدھم سا بلب پانی کے گڑھے پر اپنی زرد روشنی ڈال رہا تھا۔ تبھی اچانک گلی کے سیاہ اندھیرے سے نکڑ سے 4 ہیولے نمودار ہوئے۔ ان چاروں نے اپنے سروں پر موٹے مٹیالے کپڑے کی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور اپنے چہروں کو رومال سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ ان کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ حلیے اس قدر بدلے ہوئے تھے کہ عدیل کا اپنا باپ بھی انہیں پہچاننے سے قاصر رہتا۔ یہ چاروں وجود کوئی اور نہیں بلکہ آیت کی یہ سچی اسکولنگ گینگ تھی، یعنی التمش، شاہمیر، پنکی اور آیت کا چھوٹا بھائی بنٹی، جو اپنی بہن اور جونیئر کا بدلہ لینے ایک ہو چکے تھے۔ کون ہو بے تم لوگ؟ راستہ چھوڑو میرا! عدیل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی پشت سڑک کے بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ پہلے قد آور وجود نے یعنی التمش نے کمال چستی سے ایک موٹی بھاری بوری عدیل کے سر پر الٹ دی اور سیکنڈوں میں اس کا منہ نیچے سے باندھ دیا۔ مارو بے اس نااہل کو! اس کی گنڈا گردی کا ایسا علاج کرو کہ اگلے 3 مہینے تک سیدھا کھڑا نہ ہو سکے۔ بوری کے اندر سے عدیل کی گھٹی گھٹی چیخ ابھری مگر باہر کھڑے چاروں وجود اب بھپرے ہوئے شیر بن چکے تھے۔ دوسرے قداور وجود نے یعنی شاہمیر نے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا بھاری پائپ تھا، عدیل کی ٹانگوں کا نشانہ لیا۔ تڑاخ تڑاخ لوہے کا پائپ جب عدیل کے مٹیالے کپڑوں پر پڑا تو گلی کا سنسان کونا اس کے رونے، درد اور چیخوں سے لرز اٹھا۔ اوے مر گیا، خدا کے لیے چھوڑ دو، کون ہو تم لوگ؟ عدیل بوری کے اندر اندھا دھند ہاتھ پیر مار رہا تھا مگر دنگل ابھی شروع ہوا تھا۔ تیسرے ہیولے نے یعنی بنٹی نے لکڑی کا ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور عدیل کی پشت پر کمال مہارت سے برسانا شروع کیا۔ ہر ضرب کے ساتھ عدیل کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور چوتھے وجود نے یعنی پنکی نے اپنی چپل ہاتھ میں لی اور بوری کے اوپر سے عدیل کے منہ کا وہ نقشہ بگاڑا کہ عدیل کا پورا توازن مٹی میں مل گیا۔ ان چاروں نے عدیل کو گلی کے اس پتھریلے کونے پر گھیر گھیر کر ایسا دھویا، اس کی وہ تاریخی اور عبرت ناک درگت بنائی کہ عدیل کا پورا وجود لٹرلی ایک مسخ شدہ کارٹون جیسا بن گیا تھا۔ جب وہ اچھی طرح مطمئن ہو گئے تو شاہمیر نے عدیل کے سر پر چائے کی بچی ہوئی کڑوی پتی الٹ دی اور التمش نے بوری کھینچ کر اسے وہیں کچرے کے ڈھیر کے پاس پٹک دیا۔ ان چاروں نے کمال اسمارٹنس سے اپنے چہروں کے رومال سیدھے کیے اور ہنستے ہوئے گلیوں کے جال میں غائب ہو گئے۔ عدیل صدمے اور درد کی شدت سے وہیں پڑا کراہ رہا تھا اور اس کا حلیہ ایسا تھا کہ پھپھو سروت بھی اسے دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیتی۔
شام کے سائے جب مکمل گہرے ہو گئے تو اسی چبوترے پر چائے کی پیالیاں دھری جا چکی تھیں۔ التمش اور شاہ میر وہاں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی پرانا معصومانہ اور نادان انداز واپس آ چکا تھا، جیسے انہوں نے کل رات کے وقت کوئی مکھی بھی نہ ماری ہو۔ تبھی گلی کے موڑ سے پنکی اور بنٹی ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ بنٹی کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی اور وہ پیٹھ پیچھے وہی لکڑی کا ڈنڈا چھپا رہا تھا، جبکہ پنکی کمال سادگی سے اپنی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ آیت بھی گھر سے عدیل کی حالت دیکھ کر وہاں پہنچی تھی تو اپنے چاروں مخلص دوستوں کو سامنے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ میر نے چائے کی پیالی چبوترے پر پٹکتے ہوئے التمش کے کاندھے پر ہاتھ مارا اور بلند آواز میں ہنسا۔ ابے التمش، عدیل کو کوٹنے کا جو مزہ آیا ہے نا، وہ 50 کروڑ کے منافع سے بھی زیادہ تھا۔ بنٹی یار، تیرا وہ آخری ڈنڈا تو عدیل کے اعصاب کو شل کر گیا۔ بنٹی نے فخر سے ڈنڈا ہوا میں لہرایا۔ شاہ میر بھائی، وہ تو ابھی ٹریلر تھا۔ پنکی نے جو چپل چلائی ہے نا، اس کا نشانہ تو ناسا کے راکٹ سے بھی تیز تھا۔ پنکی نے اپنی کتاب گود میں رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ انسان کو جب اپنی جونیئر اور سہیلی کی حفاظت کرنی ہو تو اس کا اصل جوہر خاموشی میں نہیں بلکہ اس کے صحیح نشانے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ التمش نے اپنی گہری پروقار آنکھوں سے آیت کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ اپنے اس پورے اسکول گینگ کے لیے سچی شکر گزاری چمک رہی تھی۔ آیت، یہ اے ایس گروپ کا وارث چاہے تندور پر سزا بھگتے یا آکسفورڈ میں وقت گزارے، لیکن تیری مسکراہٹ کے لیے ہماری یہ گینگ ہمیشہ اس عدیل جیسے نااہلوں کا جنازہ نکالتی رہے گی۔ عدیل کی اس تاریخی کٹائی کے بعد محلے میں پھپھو ثروت کا رعب ایسا ٹوٹا کہ وہ اگلے ہی دن عدیل کا حلیہ سنبھالے بوریا بستر گول کر کے ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئیں۔ لیکن آیت کے گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی تعلیم کا آخری سال مکمل ہو رہا تھا اور گھر کے مالی حالات کے پیش نظر اب اس کے لیے باقاعدہ رشتوں کا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ ہر دوسرے دن محلے اور خاندان سے کوئی نہ کوئی فیملی آیت کو دیکھنے اس کے گھر آ رہی تھی اور اسکول گینگ کے چبوترے پر اب یہ سب سے بڑی تفریح بن چکا تھا، کم از کم شاہ میر کے لیے۔ لو بھائی، آئی تو بیوی کے لیے آج پھر ایک فیملی آئی ہوئی تھی۔ شاہ میر نے چائے کی پیالیاں چبوترے پر پٹکتے ہوئے کمال تفریح سے التمش کی طرف دیکھا۔ التمش، تو نے دیکھا لڑکے والوں کو؟ لڑکے کا نام پپو ہے اور اس کا چہرے کا آئی کیو لیول ہمارے اس بنٹی سے بھی 2 ڈگری کم معلوم ہوتا ہے۔ ابے آیت، تو نے ہاں تو نہیں کر دی اس پپو کو؟ بنٹی نے تب کر احتجاج کیا۔ شاہ میر، میرا نام بیچ میں مت لا، اور پپو کا بزنس بہت بڑا ہے۔ آیت نے چائے کی چسکی لی اور کمال بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی۔ ابھی شاہ میر، پپو کا بزنس جیسا بھی ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر امی کو پسند ہے تو میں شادی کر لوں گی۔ آخر کب تک میں اسکول کے سینئرز کے ساتھ چبوترے پر بیٹھ کر وقت برباد کروں گی؟ آیت کا یہ جملہ سڑک پر چلتے ہوئے کسی بم دھماکے کے جیسا تھا۔ شاہ میر اور بنٹی تو ہنس رہے تھے، لیکن التمش خانزادہ جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھا تھا، اس کا دل جیسے ایک سیکنڈ کے لیے کسی نامعلوم خوف سے کھنچ گیا۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ اس کی گہری اور پروقار آنکھیں آیت کے پرسکون چہرے پہ ٹک گئیں۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اسکول میں اس کے پیچھے ہوم ورک کی کاپیاں لیے گھومتی تھی، جس کے ساتھ اس نے تندور پر 3 مہینے دنگل کیا تھا، اور اب وہ کسی پپو سے شادی کرنے کے لیے اتنے آرام سے تیار تھی۔ التمش کو پہلی بار اپنے سینے کے بائیں جانب ایک کٹیلی سی خلش محسوس ہوئی، جیسے اس کا اپنا کچھ بہت قیمتی اس سے دور جا رہا ہو۔ اس نے رات چبوترے پر ایک فقرہ بھی چست نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے ہی دن التمش کا وہ لاؤبالی اور نادان پن جیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دادی کی شرط کا آخری مہینہ بھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ التمش نے خود تندور کا کپڑا زمین پر پٹخا اور دادی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دادی اماں، مجھے گاڑی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کل سے اے ایس گروپ آف انڈسٹریز کا چارج سنبھال رہا ہوں۔ التمش کی آواز میں وہ نادانی نہیں بلکہ ایک کارپوریٹ مافیا کا جلال تھا۔ دادی بلقیس نے حیرت سے چھالیاں کٹکنا روک دیا اور اس کے بدلے ہوئے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ خانزادے کے بچے، یہ اچانک عقل کہاں سے آ گئی تمہیں؟ التمش کے دادا پٹھان تھے جبکہ دادی پنجابی، اسی لیے دادی اماں کے لہجے میں خالص پنجابی عنصر چھلکتا تھا۔ التمش نے گہری سانس لی۔ بس دادی،
اب نادانی کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اب اپنی سلطنت کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں کوئی میری کسی چیز پر آنکھ اٹھانے کی جرات نہ کر سکے. اور پھر پورا لاہور دنگ رہ گیا. التمش خانزادہ نے جیسے ہی اے ایس گروپ کے چیف ایگزیکٹو کی کرسی سنبھالی اس نے دن رات ایک کر دیے. اب وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر پلے اسٹیشن نہیں کھیلتا تھا بلکہ اس کے ایک اشارے پر انٹرنیشنل بورڈ آف ڈائریکٹرز کانپتے تھے. اس کی زندگی میں اب صرف بزنس تھا اور ایک گہری خاموشی. دوسری طرف آیت کی فائنل ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور گھر کے حالات سنبھالنے کے لیے اسے فوری طور پر ایک اچھی نوکری کی تلاش تھی. وہ مختلف کمپنیوں میں انٹرویو دے کر تھک چکی تھی کہ ایک شام شاہ میر نے چبوترے پر اچھلتے ہوئے ایک فائل اس کے سامنے پٹک دی. ابے آیت یہ دیکھ, اے ایس گروپ میں پرسنل سیکرٹری کی جاب خالی ہے, تو وہاں اپلائی کر. ویسے بھی التمش وہاں کا نیا ہٹلر بنا ہوا ہے, تیرے لیے سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا. آیت نے فائل دیکھی. وہ التمش کی اس نئی سنجیدگی اور کاروباری دنیا سے ناواقف تھی, لیکن نوکری کی ضرورت نے اسے مجبور کر دیا. اگلے ہی دن وہ کمال سادگی سے تیار ہو کر اے ایس گروپ کے اس شاہانہ چمکتے ہوئے ہیڈ آفس پہنچی جہاں سفید سنگ مرمر کے ستونوں کے بیچ سوٹ پہنے ملازمین کمپیوٹرز پر مصروف تھے. مینیجر نے اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے اور احترام سے سیدھا 60ویں فلور پر واقع چیف ایگزیکٹو کے وی آئی پی کیبن کی طرف لے گیا. آیت کا دل پہلی بار اس شاہی ماحول کو دیکھ کر دھڑک رہا تھا. مینیجر نے دروازہ کھولا. سر, پرسنل سیکرٹری کے انٹرویو کے لیے کینڈیڈیٹ تشریف لائی ہیں. آیت جیسے ہی اندر داخل ہوئی, سامنے شیشے کی بڑی سی ونڈو کے پاس جس کے پیچھے پورا لاہور دکھائی دے رہا تھا, پریمیم اطالوی 3 پیس سوٹ پہنے, ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ لیے التمش خانزادہ کھڑا تھا. اس کے چہرے پر اس وقت وہ تندور والی کالک نہیں بلکہ ایک بے پناہ دبدبا اور سرد سنجیدگی تھی. التمش نے آہستہ سے اپنا رخ آیت کی طرف موڑا. اس کی گہری پروقار آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے وہی پرانا اسکول کا سینئر جاگا, لیکن اس نے کمال اسمارٹنس سے اپنے جذبات چھپائے اور اپنی روبدار آواز میں بولا. تو محترم آیت جیلانی صاحبہ, آپ ہمارے اے ایس گروپ میں پرسنل سیکرٹری بننے آئی ہیں. یاد رکھیے, یہ میرا آفس ہے, آپ کا وہ محلے کا چبوترا نہیں جہاں آپ مجھ پر روب جھاڑتی تھیں. یہاں اگر کام میں 1 انچ کی بھی غلطی ہوئی نا تو مینیو میں آپ کو ڈانٹ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. بولو, کر پاؤ گی یہ نوکری یا پپو سے شادی کا ارادہ فائنل ہے؟ آیت نے تیکھے تیوروں سے التمش کو دیکھا. اس کے اندر کی وہی ضدی جونیئر اب بیدار ہو چکی تھی. اس نے مینیجر کے ہاتھ سے فائل چھینی, التمش کے مہنگے شیشے کے ڈیسک پر پٹکی اور کمال بے باکی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. التمش خانزادہ آفس ہوگا تمہارا, پر کام کرنے والی آیت جیلانی ہے. اسکول میں بھی تم میرے سینئر تھے اور ہوم ورک مجھ سے ہی چیک کرواتے تھے. اب اگر یہاں نوکری کرنی ہے تو میں تمہاری پرسنل سیکرٹری ضرور بنوں گی, لیکن یاد رکھنا باس تم ہوگے, پر اس پورے آفس کے اعصاب پر میرا راج ہوگا. شاہ میر نے جو کیبن کے شیشے کے باہر کھڑا چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا, وہیں سے انار کا دانہ منہ میں ڈالا اور دل ہی دل میں ہنسا. اب اس کارپوریٹ دنیا میں اسکول گینگ کا ایک ایسا دنگل شروع ہونے والا تھا جہاں روز نوک جھونک, جلے کٹے جملے اور ایک دوسرے کی پھرکی لینا ان کے دلوں کو اور قریب لانے والا تھا. کارپوریٹ آفس کا درجہ حرارت اب فائلوں کے بوجھ سے نہیں بلکہ التمش خانزادہ کے وجود سے سلگتی ہوئی ایک ان کہیں برقراری سے بڑھنے لگا تھا. آیت کا اس کے سامنے بالکل بھیگی بلی بن کر رہنا التمش کے خڑوس پن کو ایک عجیب سی تسکین تو دیتا تھا, مگر جب بھی کوئی دوسرا شخص آیت کے وجود کے حالے میں داخل ہونے کی جسارت کرتا تو التمش کا وہ تمام کارپوریٹ ضبط پگھل کر راکھ ہو جاتا. اس کے اندر کا پزازف پن اب ایک دھیمے پر شدید غصے کا روپ دھار چکا تھا. ایک شام جب دفتر کا زیادہ تر عملہ جا چکا تھا اور 60ویں فلور پر صرف زرد لامپس کی مدھم روشنی پھیلی تھی, فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک نوجوان اور خوش پوش مینیجر کچھ کاغذات پر دستخط لینے کے بہانے آیت کی ڈیسک پر کافی دیر سے جھکا ہوا تھا. وہ نہ صرف فائل پر بات کر رہا تھا بلکہ بات بات پر آیت کی سادگی اور اس کے کام کو سراہتے ہوئے حد سے زیادہ فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا. شیشے کے پار اپنے نیم اندھیرے کیبن میں بیٹھے التمش کی نظر جیسے ہی اس منظر پر پڑی, اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قیمتی قلم اس کی انگلیوں کے دباؤ سے تڑاق سے 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کی گہری پروقار آنکھوں میں جلن کے انگارے دہک اٹھے. وہ کرسی چھوڑ کر اتنی خاموشی اور غصے کے ساتھ کیبن سے باہر نکلا کہ اس کے جوتوں کی چاپ بھی سنائی نہ دی. مارکیٹنگ اور فائنانس کی تمام تر فائلیں کیا اب اسی ڈیسک پر فائنل ہوا کریں گی؟ التمش کی سرد, کٹیلی اور کرجدار آواز اس سنسان فلور کی خاموشی کو چیر گئی.
वो मैनेजर अल्तमश के चेहरे पर सुलगती हुई वो पॉजिटिव जारहियत देखकर बुरी तरह सहम गया और उल्टे कदमों लिफ्ट की तरफ भाग निकला। आयत ने लरसते हुए अपने कागजात सीने से लगा लिए और सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसने अभी तक अल्तमश का ये खौफनाक हद तक संजीदा रूप नहीं दिखा था। मेरे कैबिन में आओ, अल्तमश ने चबा चबा कर धीमे लहजे में हुक्म दिया, जिसकी काट किसी तलवार जैसी थी, और वो मुड़ गया। आयत कांपते हुए कदमों से उसके बड़े पुरसुकून कैबिन में दाखिल हुई। उसके अंदर आते ही अल्तमश ने भारी शीशे का दरवाज़ा पुश्त से बंद कर दिया और कैबिन के अंदर अचानक एक गहरी दम घुटती हुई पुरस्रार हिद्दत चली आई। सर, वो फाइनेंस की रिपोर्ट थी। आयत ने सहमे हुए लरसते लहजे में अपनी सफाई पेश करना चाही, मगर उसकी आवाज़ उसके अपने हलक में ही फंस कर रह गई। अल्तमश चंद खामोश चुस्त कदमों में उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका चौड़ा कान था और उसके कीमती सूट की खुशबू अब आयत के वजूद से महज चंद इंच की दूरी पर थी। आयत ने घबरा कर 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसकी पुश्त सीधी दीवार से जा लगी। वो उन दोनों के दरमियान मौजूद उस नागज़ीर, मध्यम और इंतहाई करीबी लम्हे के सहर से कांप उठी। अल्तमश ने अपने दोनों हाथ आयत के सर के दोनों तरफ दीवार पर टिकाए, जिससे आयत उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में कैद होकर रह गई। कैबिन के उस नीम अंधेरे में अल्तमश का वजूद एक ढाल की तरह उसके ऊपर तना हुआ था। बहुत शौक है तुम्हें हराने जाने वाले के सामने यूं ये मासूम आंखें चमकाने का। अल्तमश का लहजा इतना धीमा, गहरा और कटीला था कि आयत की सांसें उसके सीने की हिद्दत से गर्म होने लगी। उसकी गहरी आंखें आयत के कांपते हुए गुलाबी लबों पर जम कर रह गईं। स्कूल के सीनियर के सामने तो तुम्हारी ज़ुबान गंग हो जाती है और दूसरों के सामने तुम मोम की तरह पिघलने लगती हो। अल्तमश, तुम बॉस हो, पर तुम्हें मुझ पर यूं रोब झाड़ने का कोई हक नहीं है। आयत ने बड़ी मुश्किल से अपने स्कूल गैंग वाले हौसले को मुजतमा किया, मगर उसकी आवाज़ की थरथराहट उसके दिल का सारा राज खोल रही थी। उसका दिल इस वक्त इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अल्तमश उसे साफ सुन सकता है। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि यह अल्तमश का शदीद हसद और मोहब्बत है। उसे तो बस यही लग रहा था कि वह स्कूल की पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उस पर अपना पूरा दबदबा कायम करना चाहता है। अल्तमश ने अपने चेहरे को ज़रा और नीचे झुकाया, यहाँ तक कि उसकी सांसों की गर्म हवा आयत के सुर्ख होते गालों को छूने लगी। उसकी आंखों में एक पागल कर देने वाला पुजाज़िफ़पन था जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं था। हक़ मेरा तभी कायम हो गया था आयत जिलानी, जब तुमने पहली बार उस सावन के मीना में मेरी साइकिल के डंडे पर बैठकर मेरी बनियान को अपने इन नाजुक हाथों से जकड़ा था। याद रखो, ये एएस ग्रुप का कैबिन हो या मोहल्ले का वो पुराना चबूतरा, तुम्हारी इन आँखों पर, तुम्हारी इस सादगी पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इख्तियार है। अगर आगे से मुझे कोई तुम्हारे इर्द गिर्द भी नज़र आया तो मैं उसका वो हशर करूँगा कि पूरा लाहौर काँप उठेगा। आयत ने हैरत और एक अजब से रोमानवी नशे में डूबकर उसकी आंखों में देखा। उसके आसाब इस बंद कैबिन की कुर्बत और अल्तमश के उस हद से बढ़कर गहरे लहजे के सामने बिल्कुल शल पड़ चुके थे। अल्तमश ने आहिस्ता से अपना एक हाथ दीवार से हटाया और आयत के चेहरे पर सुस्ती से गिरते हुए बालों की एक लट को कमाल नफासत और धीमे लम्स के साथ उसके कान के पीछे अड़सा। उसकी उंगलियों के इस धीमे लम्स ने आयत के पूरे वजूद में जैसे एक मीठी सी आग लगा दी। अल्तमश ने खुद पर काबू पाया। वो एक कदम पीछे हटा, अपना कोट सीधा किया और दोबारा अपनी बॉस वाली कुर्सी पर जा बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जाओ और मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ, बग़ैर चीनी के। आयत ने लरसते हाथों से कैबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर भागी। उसका पूरा वजूद इस नई क़ुर्बत के सहर और अल्तमश के इस पज़ाज़िव गुस्से के तूफ़ान में पिघल रहा था, जबकि अल्तमश कुर्सी पर बैठा अपनी बंद मुट्ठी को देखकर मुस्कुरा रहा था, जहां स्कूल की पुरानी यारी अब एक ऐसे राज से भरपूर रोमानवी दंगल में बदल चुकी थी जिसका अंजाम बहुत जल्द पूरे एएस ग्रुप के आसाब पर राज करने वाला था। 60वें फ्लोर का माहौल अब किसी कारोबारी दफ्तर का नहीं, बल्कि अल्तमश खानज़ादा के आसाब का वो जुनूनी मुहासरा बन चुका था, जिससे फ़रार आयत जिलानी के लिए नामुमकिन हो चुका था। आयत का उसके साए से दूर भागना, महफिलों से कतराना और दफ्तर में उसका सामना करने के बजाय नज़रें चुराना अल्तमश के अंदर की तपिश को दुगना कर रहा था। वो मगरूर इंसान उसके इस तरह कतराने पर साबिर होने के बजाय मज़ीद जारहाना हो चुका था। उसे आयत का यूं दूर भागना अपने आसाब पर एक हथौड़ी की तरह लगता था। एक दोपहर जब आयत अल्तमश के कैबिन में कुछ इंतहाई ज़रूरी दस्तावेज़ात मेज़ पर रखकर कमाल उजलत से मुड़ने ही लगी थी, अल्तमश ने एक चीते जैसी फुर्ती के साथ कुर्सी छोड़ी और उससे पहले कि आयत कैबिन के बाहर शीशे के दरवाजे तक पहुंचती, अल्तमश ने आगे बढ़कर अपना एक मजबूत हाथ दरवाजे के हैंडल पर जमा कर उसे लॉक कर दिया।
آیت دباؤ کے تحت سہم کر ایک دم مڑی تو التمش کا چوڑا کاندھا اور اس کا پورا وجود اب اس کے بالکل سامنے ایک دیوار کی طرح تنا ہوا تھا۔ کیبن کی تپش لمحوں میں بڑھ گئی اور آیت اس اچانک اور جارحانہ قربت پر بری طرح جھجک کر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پشت سیدھی دیوار سے جا لگی۔ کب تک بھاگنے کا ارادہ ہے تمہارا مس آیت جیلانی؟ التمش کا لہجہ دھیما تھا مگر اس میں ایک پاگل کر دینے والا غصہ اور جنون صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے کمال بے باکی سے اپنے دونوں ہاتھ آیت کے سر کے دونوں طرف دیوار پر پٹک دیے، جس سے آیت اس کے بازوؤں کے حصار میں بالکل محصور ہو کر رہ گئی۔ دفتر میں مجھ سے نظریں چرانا اور شام کو چبوترے پر شاہمیر اور بنٹی کی محفل سے غائب ہو جانا، کیا اسکول کی اس جونیئر کو لگتا ہے وہ اس خانزادے کے اعصاب سے اتنے آرام سے کھیل کر نکل جائے گی؟ آیت کا دل اس وقت اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے اپنے سانس اکھڑنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شدید جھجک اور حیا کا ایسا طوفان تھا کہ وہ التمش کی ان تپتی ہوئی پروقار آنکھوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ التمش، راستہ چھوڑو میرا، تم باس ہو، پر تمہیں مجھ پر یوں زبردستی اپنا یہ روب جھاڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنی آواز کو جاندار بنانے کی کوشش کی مگر اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ التمش نے اپنے چہرے کو ذرا اور نیچے جھکایا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی گرم ہوا آیت کے سرخ ہوتے رخساروں کو جلانے لگی۔ اس کی آنکھیں حیا کی لرزتی پلکوں پر ٹک گئیں۔ تم چاہے جتنا بھاگ لو، چاہے کہیں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تمہاری اس سادگی پر، تمہارے اس ہنسنے کھیلنے پر اور تمہاری اس دھڑکن پر صرف اور صرف میرا اختیار ہے۔ اگر آگے سے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، بنگالی بابا سے تعویذ کرا کر تمہیں ہر جگہ نظر آؤں گا، پر اپنے حصار سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ آیت ایک دم اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر جھٹ سے آنکھیں کھول چکی تھی۔ اس کا پورا وجود اس سحر میں پگھل رہا تھا۔ التمش نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے آیت کی تھوڑی کو تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی جنونی محبت کا وہ سچ اتارا جس نے آیت کی ساری بولتی بند کر دی۔ اس نے کمال نفاست سے اس کے چہرے پر گرتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا اور ایک آخری بار اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اب بھاگ کر دکھاؤ آئے تو، اگر ہمت ہے تو۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، کیبن کا دروازہ کھولا اور آیت بغیر دیکھے وہاں سے اپنے اعصاب کو سنبھالتی ہوئی باہر بھاگی۔ وہ چبوترے کی محفلوں سے اب اس لیے نہیں بھاگتی تھی کہ اسے چڑ تھی، بلکہ التمش کا یہ جارحانہ رنگ اب اس کے دل میں ایک ایسا موم بن چکا تھا جو اسے اندر ہی اندر پگھلا رہا تھا، جبکہ التمش کیبن میں کھڑا اپنی اس جیت پر مسکرا رہا تھا۔ شاہمیر نے ایک گہرا دلکش قہقہا لگایا اور پنکی کے اور قریب ہو کر انتہائی دھیمی رومانوی آواز میں بولا، اچھا چائے کا حساب تو چلو پکا ہے، لیکن اگر میں نے تمہارے اس اسکول والے نوٹس کا حساب کھول دیا جو تم میرے لیے چھپ چھپ کر لکھتی تھی تو پھر کیا ہوگا؟ پنکی کا چہرہ اس اچانک رومانوی وار پر بالکل سرخ ہو گیا اور وہ حیا سے نظریں چرا گئی۔ التمش اور آیت نے اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے ان دونوں کی یہ خفیہ سیٹنگ، یہ خوبصورت جھجک اور کھچاؤ دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ شاہمیر نے موقع کا فائدہ اٹھا کر نقدی نکال کر پنکی کے ہاتھ پر پٹکی اور کمال بے باکی سے بولا، یہ لو جوتے کے پیسے، اور سنو پنکی، اگلی بارات ہمارے چائے کے ہوٹل سے تمہارے گھر ہی آئے گی، اب نخرے بند کرو۔ پوری محفل ان دونوں کی اس ناگہانی رومانوی جوڑی اور تفریح پر قہقہوں سے گونج اٹھی۔ دادی نے بھی ہنس کر تالی بجائی اور بالآخر رخصتی ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب خانزادہ مینشن کا وہ بڑا شاہانہ بیڈ روم گلاب کے پھولوں اور مہنگے فانوسوں کی زرد روشنی سے مہک رہا تھا، آیت بیڈ کے وسط میں گھونگھٹ نکالے بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس بند کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ آفس کا باس نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اور اس کا وہ پرانا پزاز غصہ اب کسی نئے طوفان کا روپ دھارنے والا ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور التمش خانزادہ اپنی شیروانی کا کالر تھوڑا سا ڈھیلا کرتا ہوا کمال جلال اور پروقار قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے پیچھے سے کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ ایک ہی دفعہ بند کر کے لاک کیا تو آیت کا پورا وجود سہم کر کانپ اٹھا۔ التمش چند چست قدموں میں بیٹھ کے بالکل قریب آیا اور آیت کے سامنے جھک گیا۔ اس نے کمال بے باکی اور اپنے اسی جارحانہ رومانوی عادت کے تحت آیت کا ریشمی گھونگھٹ ایک ہی جھٹکے میں الٹ دیا۔ آیت نے گھبرا کر نظریں نیچے کر لیں۔ اس کے سرخ رخسار اس بند کمرے کی حدت سے مزید تپنے لگے۔ التمش نے اپنے دونوں ہاتھ آیت کے دائیں بائیں بیڈ پر پٹک دیے، جس سے آیت اس کے چوڑے کندھوں اور اس کے وجود کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو ذرا اور نیچے جھکایا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی گرم ہوا آیت کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں کو چھونے لگی۔ تو محترمہ آیت جیلانی صاحبہ، اب بتائیے
کون سی گلی یا کون سے چبوترے کا پردہ ہے جہاں آپ اس خانزادے کی نظروں سے بھاگ کر چھپیں گی؟ التمش کا لہجہ انتہائی دھیما، گہرا اور جنون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے دھیمے مگر سخت لمس سے آیت کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے کہا تھا نا آیت، تم چاہے آفس کی باتیں کرو یا محلے کے رشتوں کا تماشا لگاؤ، تمہاری اس سادگی پر، تمہاری اس دھڑکن پر اور تمہاری اس پوری ہستی پر صرف اور صرف میرا اختیار ہے۔ آیت اس کی اس تپتی ہوئی آنکھوں کے سحر میں بالکل پگھل چکی تھی۔ اس کی جھرجھری اس کے دل کا سارا حال بیان کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر کی وہی ضدی اسکول کی جونیئر اب آخری بار بیدار ہوئی۔ اس نے التمش کی ریشمی شیروانی کا فرنٹ پاکٹ اپنے نازک ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑا، اس کے چہرے کے اور قریب ہوئی اور کمال بے باکی سے مسکرا کر بولی، التمش خانزادہ، یہ 100 کروڑ کا محل تمہارا ہوگا، تم AS گروپ کے باس ہوگے، پر یاد رکھنا شادی کی اس پہلی رات سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک تمہارے اس پورے وجود کے اعصاب پر راج صرف اور صرف میری اسی پرانی لاٹھی کا رہے گا۔ بولو، منظور ہے اس فیک منڈے کو؟ التمش نے ایک گہرا فاتحانہ قہقہہ لگایا اور آیت کو اپنے بازوؤں کے شدید پزازو حصار میں لے کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ 100% منظور ہے میری جان، کیونکہ اس فیک منڈے کا دل تو اسکول کے اسی پہلے دن ہی تمہارے جوتے کی نوک پر گر کر ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بن گئے چکا تھا۔ عین اسی لمحے کمرے کی بڑی شیشے والی کھڑکی پر باہر سے ایک زوردار دستک ہوئی، تڑاخ تڑاخ۔ آیت اور التمش دونوں ایک جھٹکے سے الگ ہوئے اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے پار حویلی کے پائپ سے لٹکے ہوئے شاہمیر اور بنٹی منہ پر رومال باندھے، ہاتھ میں شادی میں آئے بچوں کا چھینا ہوا کیمرہ لیے کھڑے تھے۔ شاہمیر نے وہیں سے کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا کھول کر بلند آواز میں تفریح لی، التمش، دادی اماں نیچے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر آکسفورڈ کے چیف نے صبح 9 بجے تندور پر پراٹھے نہ لگائے تو وہ اس کی سپورٹس کار کل صبح ہی نیلام کر دیں گی۔ اور ہاں التمش، ذرا پنکی کو بولو کہ میرا فون اٹھائے، وہ چائے کا حساب ابھی باقی ہے۔ آیت اور التمش دونوں نے ایک ساتھ سر پیٹ لیا اور اس پورے شاہی کمرے میں ان امیر زادوں کی پرانی یاری، چھیڑ چھاڑ، شامیر اور پنکی کی یہ نئی دھماکے دار رومانوی سیٹنگ اور آیت و التمش کی یہ جارحانہ لو سٹوری کہکہوں کے ایک نئے طوفان اور گہرے رومانوی احساس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ختم شد۔